بھی آپ نے سنایا، الطاف حسین صاحب کا فیصلہ بھی آ گیا، کیسے دیکھتے ہیں اس فیصلے کو اور کیا سمجھتے ہیں کہ ان کو پاکستان میں سیاست کے لیے دروازے کھلنے چاہیے؟ دیکھیے، فیصلے کی تعریف یا فیصلے کے اوپر تبصرہ تو عمران خان کو کرنا چاہیے، جنہوں نے برطانیہ کی عدلیہ کو اپنا آئیڈیل بنا کر پیش کیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ جناب برطانیہ جیسی عدلیہ پاکستان میں ہونی چاہیے۔ تب ان کی آئیڈیل جوڈیشری نے کوئی فیصلہ کیا ہے، اب اس پہ تبصرہ وہی کریں۔ اور جہاں تک آپ کے دوسرا سوال، جو آپ کا ضمنی سوال تھا کہ کیا ان کو سیاست کی آزادی ملنی چاہیے، تو ہمارے کہنے پر نہ پابندی لگی تھی، نہ ہمارے کہنے پر انہیں آزادی ملے گی۔ اسٹیبلشمنٹ نے فیصلہ کیا تھا، اب اس فیصلے کے بعد بھی اگر کوئی فیصلہ ہوگا تو وہ اسٹیبلشمنٹ کو کرنا ہے، ہمیں نہیں کرنا۔ ٹھیک ہے؟ اچھا عباس بھائی، آپ ہمیشہ سے پیلیبھیت صوبے کے دائی رہے، لیکن جس طرح آپ لوگ جنوبی صوبے کے لیے مہم چلا رہے ہیں، اس طرح تو صوبے نہیں بنتے۔ جیسے کے پی کے میں ہزارے والوں کا کوئی ایک سیٹ لے کر انہوں نے نیگوشیشن کر کے اسمبلی میں قرارداد ریزولوشن پاس کروا لی، لیکن سندھ کی اسمبلی میں تو کوئی ایک بندہ نہیں صوبے کی بات کرتا۔ آپ لوگ دستخط کی مہم چلا لیں یا جلسے کر لیں، اسے کیا فائدہ ہوگا؟ کوئی بات نہیں، مطلب صرف ایک آپشن نہیں ہے کہ اس میں آپ کے کانسٹیٹیوشن میں پروویژن ہے یا نہیں ہے۔ میں نے لوگوں سے کہا کہ دیکھیے، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ حالات ایسے پیدا ہو جاتے ہیں کہ صوبے پھر ناگزیر ہو جاتے ہیں، اور ایسا نہیں ہے کہ پہلے کبھی مطلب صوبے میں کوئی تبدیلیاں کی گئی ہوں تو 2/3 میجورٹی سے کوئی ریزولوشن پاس کی گئی ہو۔ کراچی صوبہ سندھ کا حصہ نہیں تھا، ایک ایگزیکٹو آرڈر کے تحت صوبہ سندھ کا حصہ بنایا گیا نا، تو ایسے ایگزیکٹو آرڈرز بھی آ سکتے ہیں، اور نہیں آتے ہیں تو بھی میں آپ کے سامنے ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، پاکستان جب بنا تو جو برطانیہ کا قانون اس وقت رائج تھا، اس برطانیہ کے قانون میں کیا الگ ملک بنانے کا کوئی پروویژن موجود تھا؟ نہیں تھا۔ تو آج اگر اس قانون کے اندر کوئی نیا صوبہ بنانے کا پروویژن ایسا ہے جس میں ہم 2/3 میجورٹی نہیں لے سکتے، تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، اور بہت سارے آپشنز کھلے ہوتے ہیں۔ باقی آپ صوبے کی بات کر رہے ہیں، معاملہ یہ اس حد پہ پہنچ گیا ہے کہ لوگ اب شکایت کر رہے ہیں کہ ان کی کروڑوں نہیں اربوں روپے کی زمینیں قبضہ ہو چکی ہیں۔ سرکاری سطح پہ ہمیں شکایتیں موصول ہو رہی ہیں کہ اوورسیز پاکستانی جو ان کے اچھا، نام پہلے پر تو ہے۔ مجھے یہ بتاؤ کہ آپ کون سے ادارے میں سے؟ جے ٹی وی سے ہوں، علی رضا نامی پرائم نیوز دیکھتا ہوں اور اچھا سماجی چلو، ادارے آپ سے نے ہوں۔ کہا نا کہ ہمیں سرکاری سطح پر شکایتیں مل رہی ہیں، میں نے کہا سرکار کے لوگ سرکاری بھی نہیں، پریس کانفرنس میں بیٹھ گئے کیا؟ لوگ شکایتیں کر رہے ہیں کہ سرکاری اداروں کی ملک بھلائی پر قبضے ہو رہے ہیں، تو زمینیں تو محفوظ ہے نہیں۔ آپ اتنا بڑا دعویٰ سر کر رہے ہیں تو لوگ یہ سوال اٹھیں گے کہ جس جگہ پر میری زمین محفوظ نہیں ہے، تو جو دعویٰ کر رہے ہیں کہ صوبہ ملیں گے، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہاں پر اکثریتی طور پر ایم کیو آج دعویٰ کرتی ہے، آپ لوگ یہ نہیں، یہ کیسے لوگوں کو یقین اچھا، دلائیں گے آپ؟ جو چیز میں نے کہی ہے، ظاہر ہے کہ بغیر سوچے سمجھے نہیں کہی ہوگی میں نے، اور ہم نے اپنے لوگوں سے مشاورت کی ہے، اپنی قوم کے لوگوں سے ہم نے مشاورت کی ہے، اور اگر دستخطی مہم کی طرف ہم جا رہے ہیں تو ظاہر ہے ان کی حمایت حاصل کرنے کے لیے ہی جا رہے ہیں۔ اور جب اتنے بڑے فیصلے ہوتے ہیں تو اس میں ظاہر ہے کہ یہ جو مسائل آپ بتا رہے ہیں وہ اس بہت چھوٹے سے مسئلے ہوتے ہیں۔ بالکل آپ نے درست کہا، ایسا ہوا ہوگا، زمینوں پہ قبضے ہوئے ہوں گے، لیکن زمینوں پہ قبضے اگر ہوئے ہیں اور ان کی کمپلینٹ گورنمنٹ کے پاس گئی ہے تو شرم تو گورنمنٹ کو آنی چاہیے کہ ان کی کمپلینٹ آنے کے باوجود انہوں نے قبضے خالی نہیں کرائے۔ اور اس جو حکومت کا رویہ ہے، اس کے بعد ہم حق بجانی میں نا کہ ہم بھی چاہتے ہیں کہ اقتدار میں ہم بھی شراکت دار ہوں، اس لیے کہ اقتدار جب ہمیں ملے گا تو ہم اپنے لوگوں کو پروٹیکٹ کر پائیں گے۔ اچھا ٹھیک۔ افاق بھائی، آپ نے وہ ذکر کیا، حقیقت بتائی کہ اربوں روپے کا سامان آتا ہے اسمگل شدہ، آ کے کروڑوں روپے کی دکانوں کے سامنے غیر قانونی طور پر بکتا ہے، کوئی ریکارڈ نہیں۔ لیکن یہ بھی تو حقیقت ہے کہ وہ 5 کروڑ کی دکان والا اس سے پیسے لیتا ہے، کہ ایم سی والا اس سے پیسے لیتا ہے، وہ جو غیر قانونی کاروبار کرتا ہے، دیکھو ٹریفک پولیس والا بھی پیسے لیتا ہے اور دوسرے پولیس والے بھی پیسے لیتے ہیں۔ دیکھو، آپ نے دکان والے کا کہا، میں 100% اس سے اختلاف کرتا ہوں، اس لیے کوئی بیوقوف نہیں ہوگا کہ جو 5 کروڑ کی انویسٹمنٹ کر کے 200 روپے کا بھتہ اس ٹھیلے والے سے لے گا۔ یقیناً باقی اداروں کے جو آپ نے نام لیے ہیں یہ وہی حرکتیں کرتے ہیں کہ ٹریفک پولیس والا آ گیا، کے ایم سی والا آ گیا، کے ڈی والا آ گیا، وہ لوگ پیسے لیتے ہیں، لیکن مجھے بتائیے کہ اتنی بڑی انویسٹمنٹ کرنے کے بعد بیوقوف ہے کہ وہ اسے 200 روپے پر ڈے لے گا؟ یہ سب بیکار کی بات ہے، پروپیگنڈا ہے اچھا، یہ، معافی چاہتا ہوں۔ بلدیاتی الیکشن آ رہے ہیں، اتحاد وغیرہ بنیں گے، مختلف اتحادوں کی باتیں بھی ہو رہی ہیں، آپ الیکشن الگ لڑیں گے یا کسی اتحاد سے آفر ہوئی تو آپ اس کے ساتھ جو ہے چلے جائیں گے؟ منظر بھائی، اس پہ ہماری میٹنگیں ہو رہی ہیں، اور
मतलब इलेक्शन कोई सा भी हो, लोकल गवर्नमेंट का हो या कौमी और सूबाई असम्बली का हो, महाजर कौमी मूवमेंट ने इलेक्शन का बाइकाट किया था, जिसको वो अपनी गलती मानते हैं कि वो गलती थी, गलत फ़ैसला था। इलेक्शन किसी भी सतह पर, चाहे वो डिक्टेटर की मौजूदगी में हो रहा हो, चाहे वो जमहूरी हुकूमत की मौजूदगी में हो रहा हो, चाहे धांधली का ख़तरा हो, चाहे ईमानदारी से इलेक्शन हो रहा हो, हमें इलेक्शन के प्रोसेस से दूर नहीं रहना चाहिए था। वो हमारी गलती थी। आज के बाद जब भी इंतखाबात होंगे, चाहे वो लोकल गवर्नमेंट के हों, चाहे वो कौमी और सूबाई असम्बली के हों, महाजर कौमी उसमें भरपूर शिरकत करेगी। और अगर हमारी अपनी जो नज़रियाती तौर पर जिनसे हमारा कुर्बत है या करीब है हमारे, अगर कोई ऐसी सूरत हाल बनी कि उनके साथ सीट एडजस्टमेंट हुई, तो सीट एडजस्टमेंट भी की जा सकती है। और अगर नहीं भी होती तो महाजर गवर्नमेंट इलेक्शन से दूर नहीं रहेगी। अल्ताफ हुसैन का सियासी मुस्तकबिल देख रहे हैं? देखिए, मैंने एक बात ज़रूर कही थी, इसमें तो कोई शक नहीं है कि अल्ताफ हुसैन साहब का जो भी फ़ैसला आया, उसके बाद लोगों ने इस शहर में भी और सिंध के दूसरे छोटे शहरों में भी लोगों ने बाहर निकलकर खुशी का इजहार किया। इसका मकसद है कि उनकी फॉलोइंग अभी बाकी है। और मैं हमेशा कहता हूं कि देखिए, आफाक जिस बुनियाद पर सियासत कर रहा है, कि आफाक इस बुनियाद पर सियासत कर रहा है कि महाजर कौम के साथ ज़्यादती हो रही है। आप ये ज़्यादती बंद कर दीजिए, आफाक की पॉलिटिक्स ख़त्म हो जाएगी। ये डिस्क्रिमिनेशन आप एथनिक बेसिस के ऊपर ख़त्म कर दीजिए, आफाक की पॉलिटिक्स ख़त्म हो जाएगी। अल्ताफ़ साहब की अगर फॉलोइंग है तो इस अरसे में अल्ताफ़ के ज़माने में जो भी ज़्यादतियाँ हुई हों, उससे डबल ज़्यादतियाँ हुई, जिसकी वजह से उनकी जो बची कुची फॉलोइंग थी वो बरकरार। मतलब बहुत अजीब सा वाक़या है, जो मैं अगर बयान करूं तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस पे रहने दीजिए कि कोई उसके भी कोई दूसरे मीनिंग निकाल लेगा। लेकिन अर्ज़ ये है कि अगर इश्यूज़ जिस पर उसने सियासत का आगाज़ किया था अल्ताफ़ साहब ने, अगर वो इश्यूज़ बरकरार है और उससे ज़्यादा आपने उन मसाइल को बढ़ा दिया, तो ज़ाहिर है कि वो तो फिर लोग उस तरफ देखेंगे, सोचेंगे। तो ये हुकूमत को चाहिए कि डंडे के बल पे किसी को ख़त्म करने की बजाय जो मसाइल हैं उनको हल करने की कोशिश करे। आप कह रहे हैं कि बच्ची कुछ फॉलोइंग, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि 48 घंटे का सिर्फ टाइम दे दें, फिर पता चल जाएगा कि सिंध के शहरी जो लोग हैं उनके वो किसके वफादार हैं, किसके साथ हैं। दूसरा, अल्ताफ हुसैन पे पाबंदी इस्टेब्लिशमेंट ने नहीं, लाहौर हाई कोर्ट ने लगाई थी, जिस पर आज जिसके खिलाफ आज तक कोई अपील एमकेएम की तरफ से फाइल नहीं की। मतलब आपने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट ने पाबंदी नहीं लगाई, मान लेते हैं। और हाई कोर्ट का फैसला, और हाई कोर्ट का फैसला। लाहौर हाई कोर्ट में तो आपको पता है ना कि देखिए, जो लोग पेश होते हैं वो किसके कहने पर पेश होते हैं, ना वो हम उससे मतलब हमसे पोशीदा हैं ना आपसे पोशीदा हैं। कि ज़ाहिर है कि कोई आदमी हाई कोर्ट में पेश हुआ, मतलब कोई इसके बारे में जानता है कि कौन है। ज़ाहिर है कि कोई इस्टेब्लिशमेंट खुद तो जाके नहीं खड़ी होती, लेकिन मैं आपकी बात मान लेता हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट नहीं थी, ठीक है ना। प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये कहा था कि बरतानिया की जुडिशरी जो है ना, आइडियल जुडिशरी, और यहाँ पर हमें उस अदलिया का निज़ाम लाना चाहिए। तो अब उनसे तबसरा करवाइए कि इस फ़ैसले को वो कबूल करते हैं या नहीं करते। और अगर वो अभी तक आइडियल है वो जुडिशरी, तो फिर इस फ़ैसले को कबूल करके प्राइम मिनिस्टर को एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को जारी कर देना चाहिए। और अगर नहीं तो फिर इसका मकसद ये है कि आपके मर्ज़ी के मुताबिक कोई फ़ैसला हो जाए तो सब कुछ अच्छा है, और अगर आपकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हो तो सब कुछ ख़राब है या सब कुछ गलत है। तो ये पॉलिसीज़ जो है ना, वो इमरान खान साहब को बुरी तरह एक्सपोज कर रही है। आप सबका शुक्रिया सर।